ہمارے ساتھ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، میری آواز جی آ رہی ہے؟ جی کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سما میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بتائیے گا۔ جی میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی علی صاحب۔ میرا مفتی صاحب سے کوشچن ہے کہ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ اگر ایک اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ایک طلاق دیتا ہے اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، تھوڑا سا ٹائم گزرنے دوسری طلاق سے پہلے ان دونوں میں صلح ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کو نکاح کرنا دوبارہ ضروری ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک ہو گیا، ایک طلاق کے بعد آپ نے کہا رجوع کیا، ایک طلاق ہو گئی، رجوع کیا، تو کیا رجوع کے بعد نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ اختلاف بھی باقی نہ رہے اور معاملہ بھی حل ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ دین اسلام نے، شریعت نے جو ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے نا، وہ ہر چیز کے بارے میں طریقہ کار بتایا ہے۔ اگر نکاح کا ایک اصول ہے تو طلاق دینے کا بھی ایک اصول شریعت نے وضع کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی طریقہ کار سے ہٹ کر کوئی معاملہ کرتا ہے، وہ معاملہ تو نافذ ہو جاتا ہے لیکن بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد اور ایک خاتون بھاگ کے شادی کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ شادی نافذ ہوگی یا نہیں؟ شادی تو نافذ ہو گئی، لیکن کیا انہوں نے کیا ہے؟ غلط کیا۔ اپنے ماں باپ کو رضامندی ان کی شامل حال ہونی چاہیے تھی۔ یہ تھا ایک اصول کہ پراپر رشتہ لے کے جاتا اور سارے جو بھی ایک معاشرتی معاملات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاملہ کرتا۔ ہم کہتے بڑا اچھا کام کیا اس نے، لیکن جب اس نے شارٹ کٹ مارا، معاملہ تو ہو گیا، نکاح تو نافذ ہو گیا، لیکن ساری زندگی لوگ اس کو کہیں گے یار تو نے نا اچھا کام نہیں کیا۔ اسی طرح شریعت نے طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ وضع کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب کسی مرد نے اپنی خاتون کو چھوڑنا ہو تو اس طہر کے اندر اس کو طلاق دے۔ طہر کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی کے ایام، کہ جن ایام کے اندر خاتون پاک ہے۔ پورے مہینے کے اندر کم و بیش کوئی 20 دن کہہ لیں خاتون کے پاکیزگی کے ہوتے ہیں۔ اس پورے ماہ کے اندر جو پاکیزگی کے 20 ایام تھے، ان ایام میں کسی دن بھی مرد اپنی خاتون کو ایک طلاق دے دے اور وہ طلاق بھی واضح طور پر ہو، کلیئرٹی ہو اس کے اندر، اور اس پورے ماہ کے اندر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہ کیا ہو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں آسان الفاظ میں کہوں تو ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اب ایک طلاق ہو گئی نافذ، اب یہ اس کو چھوڑ دے، اب اس کو دوبارہ نہ تو دوسری طلاق دے نہ ہی اس کو تیسری طلاق دے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 1 ماہ گزرے گا، پھر 2 اور 3 ماہ جب گزریں گے، یعنی 3 حیض گزریں گے، تو یہ جو ایک طلاق تھی نا، یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اسی ایک طلاق کے ساتھ نکاح کا حکم ختم ہو گیا۔ خاتون آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر زندگی میں کبھی دوبارہ رجوع کرنے کا دل کرے، دوبارہ ان کا دل کرے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی تھی، غصے میں یہ معاملہ ہو گیا تھا، یا مرد پچھتا رہا ہے یا بیوی پچھتا رہی ہے، تو دوبارہ ان کا عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت کے اندر مرد نے ایک طلاق دی، رجوع کا حق اسے ہے۔ رجوع کیسے ہے؟ زبان سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اور عمل سے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ اس نے اس کو پیار سے بلا لیا یا میاں بیوی والے جو تعلقات ہیں وہ قائم کر لیے، تو رجوع خود بخود ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ ایک مرد کو نکاح کے بعد 3 طلاقوں کا زندگی کے اندر ایک نکاح میں حق ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ اگر تو تینوں اکٹھے استعمال کر لیتا ہے، یہ طلاقیں نافذ ہو گئیں لیکن مرد گناہ گار ہوگا۔ اگر یہ جناب غصے کی حالت میں کوئی بھی اور معاملہ یا ایسے طہر کے اندر طلاق دیتا ہے جس میں اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا، تب بھی یہ گناہ گار ہے، چونکہ طریقہ کار سے ہٹ گیا۔ علی حاضل قیاس کہ اگر اس نے عدت کے دوران رجوع کر لیا تھا تو تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں ہو گئیں، اب رجوع کا حق مرد کے پاس نہیں رہا۔ 2 طلاقوں کے بعد بھی اگر عدت مکمل ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ دوبارہ اگر زندگی میں کبھی ضرورت پڑتی ہے، یہ نکاح کرنا چاہتا ہے،
تو 2 طلاقوں کے بعد عدت گزرنے کے بعد یہ جناب دوبارہ تجدید نکاح سے اپنی زندگی کو اسی طرح رواں دواں کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ یاد رکھیں کہ آئندہ زندگی میں مرد کے پاس 1 طلاق کا حق باقی ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کے ساتھ مرد طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق دینے والا گناہگار ہوگا۔ ایک اور اصول بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ بالکل عورت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر طہر کے اندر 1 طلاق دیتا جائے، جس طرح کے قانون کے اندر بھی ہے کہ آپ ہر مہینے کے اندر 1 طلاق دیں، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اکٹھے ہی 3 دفعہ طلاق دے دے وربلی یا جو بھی وربلی، تو اس وقت یہ پھر ناپسندیدہ عمل ہے؟ بالکل، اس کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ مرد ایسی صورت میں گناہگار ہوگا کہ اس نے شریعت سے ہٹ کر معاملہ کیا ہے، لیکن طلاق بہرحال نافذ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ میں نے اس سے پہلے جو بطور تمہید آپ کو بتایا تھا نا کہ نکاح کا ایک طریقہ شریعت نے وضع کیا ہے، اب طریقے کے برخلاف کوئی کام کرتا ہے، عمل تو واقع ہو جائے گا لیکن مرد گناہگار ضرور ہے۔ تو 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دیں تو ایسی صورتحال کے اندر مرد گناہگار ہوگا، اور یاد رکھیں حیض کی حالت میں طلاق دینے والا بھی گناہگار ہوگا، اگر کوئی حمل کی حالت میں طلاق دیتا ہے وہ بھی گناہگار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہوگا کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حمل والی کو طلاق دی اس کے حوالے سے آپ نے منع فرمایا، تو یاد رکھیں کہ قرآن نے نا حاملہ کی عدت کو بیان کیا ہے۔ سورہ طلاق آپ اٹھا کے دیکھیں نا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُ نہیں وہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں سورہ طلاق کے اندر، تو وہاں پہ حاملہ کی عدت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حاملہ کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ کو طلاق نہ ہوتی تو ایسی صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو حکم نازل کیا ہے وہ لغو چلا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو تمام قسم کے عیوب و نقائص اور لغویات سے پاک کتاب ہے۔ مفتی صاحب یہ جو ہے ایک خلا والا معاملہ، اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اگر مرد طلاق نہیں دیتا اور وہ عدالت کے ذریعے خلا، ایک ہوتا ہے خلا جو رضامندی کے ساتھ لینا، تو یہ تو اختیار خاتون کو شریعت نے دیا ہے کہ جب بھی چاہے، اگر بالفرض مرد طلاق نہیں دے رہا تو خاتون اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ تم میری جان چھوڑ دو اور میں یہ اپنی طرف سے تمہیں حق مہر بھی چھوڑتی ہوں، اتنے پیسے بھی تمہیں دیتی ہوں، تو یہ فلاں چیز میری طرف سے تم لے لو۔ حالانکہ حق کیا ہے؟ مرد کا حق ہے کہ اس کو حق مہر دے، لیکن خاتون جان چھڑانا چاہ رہی ہے نا، اس کا دل نہیں لگ رہا وہاں پہ، کوئی بھی عذر شرعی بن گیا تو اب وہ کہتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خاتون اگر عذر شرعی کے بنا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، یہ وعید کو بھی سامنے رکھیں۔ اب کوئی صورتحال بن گئی، عورت کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی، تو اپنی طرف سے وہ جناب پیسے دے یا کوئی بھی چیز دیتی ہے، کہتی ہے تم مجھے طلاق دے دو، یہ ہے رضامندی کے ساتھ خلا نافذ ہو جاتا ہے۔ مرد کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا حق مہر واپس لے لیا، میں نے کچھ پیسے بھی لے لیے، میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو یہ طلاق واقع ہو۔ جو خلا ہوتا ہے یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر خاتون خود ساختہ کسی فورم پہ جا کے یک طرفہ خلا کی ڈگری لے لیتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس کا نکاح باقی ہے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ خلا رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرد رضامند ہوگا تو خلا ہوگا، ورنہ شرعی خلا نافذ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی عورت کے پاس پھر کیا اختیار رہا؟ عورت کو تو چاہیے نا کہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں حق دینا چاہیے۔ نہیں، یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جیسے آپ نکاح میں دیکھتے ہیں نا، ایک کلوز ہوتا ہے، ایک کلوز ہوتا ہے جس میں نکاح عورت کو بھی جی جی۔ اب ہمارے اچھا مفتی صاحب ایک کالر لے لیں، ایک کالر لے لیں، یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہمارے ساتھ جی؟ وعلیکم السلام، میں مہوش بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی مہوش بتائیے۔ میرا سوال قاری عطاء المنان صاحب سے ہے کہ میری شادی کو 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں اور میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن کسی وجہ سے میرے شوہر جو ہیں ان کا میرے ساتھ رویہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی بحث، کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت اور یہ چیز پیدا ہو سکے، یہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اسلام آباد سے فون کیا. ابھی مفتی صاحب سے لیتے ہیں جواب. جی اب سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس پھر کیا چیز باقی رہی، عورت کیسے اپنی جان چھڑوا سکتی ہے؟ تو جناب میں یہ معاشرے کو اور ان افراد کو کہ جو جب نکاح پڑھایا جاتا ہے. پچھلا سوال ہم مکمل کر لیں پہلے، جو خلا والا چل رہا ہے. یہ کھلا والا نہیں کلوز والا تھا. یہ وہی چیزیں ہیں، یہ سارا اگر آپ ٹاپک دیکھیں. چلے بلکہ مفتی صاحب سوری ٹو کٹ یو، آپ کی اب ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی جواب لے لیں. قاری منام وارسی صاحب کافی دیر سے خاموش ہے، میرا خیال کالر نے دیکھا ہے. مرد کے دل میں محبت ڈالنی ہو یا اس کو اپنی طرف کرنا ہو. جی ہاں، بہن کا مسئلہ سنا، وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں. اسلام آباد سے میرے مہوش بات کر رہی تھی، تو میں آپ کے لیے ایک اہم وظیفہ بتا دیتا ہوں. سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ 101 مرتبہ کسی بھی کھانے والی چیز پر دم کر کے اگر اپنے شوہر کو کھلا دیں گی تو انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اگر آپ کی کوئی چیز ان کو نہیں کھلا سکتی، کھانے والی چیز نہیں کھلا سکتی، تو پھر اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ 41 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ کسی بھی میٹھی چیز پر، سویٹ چیز پر، مٹھائی پر یا کوئی میٹھی ٹافی وغیرہ پر دم کر کے اس کو کھلا دیں گے. پکا دینا، آگے تو عید قریب آ رہی ہے، شیر خورما بنا لیں. میٹھا ضروری ہے یا ہم کسی نمکین چیز میں بھی دم کر سکتے ہیں؟ ہاں، نمک پر بھی اس کو دم کیا جا سکتا ہے. اس پر دم کر کے اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس کی دلیل ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے. تو یہ جسمانی بیماریوں سے شفا ہے، روحانی بیماریوں سے، کیونکہ اس کے شوہر میں کوئی نفرت پیدا ہو گئی، روحانی بیماری ہوتی نفرت بھی. تو اس لیے نفرت کی بیماری کو بھی دور کرنے کے لیے ہم اسے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور چیز کھلا دیتے ہیں، فوراً اس کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ شوہر کے دل. جی جی، یہ جو ہماری کالر ہیں معزز، ہماری بہن ہے، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا. جی، اور اگر آج ان لکیلی ان کے شوہر بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوئے تو وہ ان کے ہاتھ سے کچھ کھائیں گے، ذرا یہ بھی بیان کریں. لیکن دیکھیں اچھا اس میں اتنی زیادہ مہوش نام کی ہو سکتی ہیں خواتین. اس میں یہ کہ ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اپنا اس طرح کا مسئلہ پیش کرے وہ اپنا نام صیغہ راز میں رکھے، اور جب بھی یہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے کہ شوہر کو اندازہ نہ ہو کہ مجھ پر کوئی چیز دم کی جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ محبت نفرت میں بدل جائے. اس لیے صیغہ راز میں مفتی صاحب اگر فرض کر لیں کہ پانی اگر پلانا ہے تو پانی پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ فوراً اثر ہوگا. پلیٹ کے اوپر اگر ان کے لکھ کے اسی کھانے کو مکس کر دیا جائے، ہاں جی وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سارے طریقے لیکن مجھے یہ سارے طریقے بتائیں ہیں. کہ اگر وہ کھانا پانی وہ پاس ہی نہیں رہتا، چلے سیپریشن ہوئی ہوئی ہے، ہسبینڈ پاس نہیں ہے، تو کیا تصور کر کے کرے گی؟ فرضی ہے نا. لیکن ابھی جو انہوں نے پوچھا وہ پاس ہیں، وہ قریب، وہ پاس ہیں. یہ ساری کی ساری صورتیں فرضی ہیں. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، بعد ایک وظیفہ بتایا اس پر عمل تو کرنے دینا. اچھا اب یہ فرضی صورتیں ہم لائیں گے، پھر تو دیکھیں نا ایک پنکھے کے نیچے بندہ بیٹھتا ہے، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کھل کے گر جائے گا کیا ہوگا. یہ فرضی صورتیں. تھینک یو، آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ شوہر کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے جو بیوی کر سکتی ہے.